جی نو منسٹر کیا جائے. منسٹر نہیں ہے آج اویلیبل. انہوں نے پیغام بھجوایا کہ وہ اس پہ خود آ کے ہاؤس کو انفارم کریں گے خالد مقبول صدیقی صاحب. تو میری یہ استدعا ہوگی کہ اسے آج ڈیفر کر دیا جائے. جی بالکل ڈیفر کر دیجئے اور وزیر کو پابند کریں کہ وہ کل ضرور آئیں کیونکہ میڈم کا ہے سینیٹر صاحب کا. نہیں ضرور پابند کریں. جی ٹھیک ہے. جی ہاں نمبر 7 کی. جی نمبر 7 پہ جی محسن صاحب یہ ڈیفر ہو گیا ہے. کل ضرور آپ بات کر لیجئے گا. نو ویل میڈم اب ہو گیا بس. اب کالنگ اٹینشن ڈیفر ہو گیا ٹل ٹمورو. آرڈر نمبر 7 بھی ڈیفر ہو گیا وہ ٹمورو. اگر مری صاحب آئے ہیں منسٹر آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی. منسٹر آ گئے تو کر لیجئے. کریں جی. آرڈر نمبر 7. سینیٹر زرکا آپ پلیز تشریف رکھیں. منسٹر آ چکے ہیں اور وہ اس وقت آپ کی جواب دہی کے لیے موجود ہیں. اور یہ کالنگ اٹینشن جس کا ہے وہ ہی بولے گا. تھینک یو ویری مچ. دا فلور از ود ڈاکٹر زرکا. سینیٹر زرکا. جی تھینک یو. نہیں ڈیفر کیا. ٹوک اٹ بیک. پلیز سٹ ڈاؤن. تشریف رکھیں میرے بھائی تشریف رکھیں. اپنی کالیگ کو بولنے دیں. سینیٹر نہیں وہ آ گئے نا وزیر آ گئے. جی میں وہ نہیں کریں گے یار. لا منسٹر آپ ان کا نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا یہ دوسرے کال اٹینشن کا ہے وہ ڈیفر ہو گیا. جی چلیے دونوں ڈیفر ہو گئے. پھر کل پہ آپ دونوں کو پابند کریں گے. سینیٹر زرکا How can you defer when there is no house business as it is and there is a calling attention notice, the minister is there, we must have house business. How can we defer? We must have house business. We are here to work. We are not here to defer. If the ministers are not coming, then they need to be accountable. Will you be Why able are to the come ministers tomorrow? not here? Will you be able to attend tomorrow? No, he has to be here today. This is not for your calling attention. This is for number 7 جی. چلیے کریے. اس میں قرۃ العین آپ کریں گی سوال. جی ٹھیک ہے بیٹھیے. تشریف رکھیے منسٹر صاحب تشریف رکھیے. کالنگ اٹینشن ہونے دیں. جی بزنس ختم ہونے. جی قرۃ العین سینیٹر قرۃ العین ہاؤس آرڈر میں کر لیں. محسن صاحب آپ کو اس کے بعد دیتے ہیں. دے دیتے ہیں. جی آپ پلیز اس کے بعد کر لیں. 6 ڈیفر ہو گیا ہے. 7 موو کریں قرۃ العین. تھینک یو میڈم چیئر. مٹیریل تو آ گیا. آج سوالات ہی کیونکہ بزنس ہاؤس کا بہت تھوڑا ہے اور ہمارا اجلاس کل بھی چلے گا جو بزنس ایڈوائزری میں آپ نے طے کیا. پھر جمعے کو بھی ہوگا. تو 5-6 سوالات ہیں. کچھ سوالات کل کے لیے بھی ہیں. 2 وزراء کے مجھے خصوصی طور پہ ریکویسٹ تھی کہ جی ہم کیونکہ سپلیمنٹریز بھی آتے ہیں تو آئدر دے وڈ بی سبمٹنگ ریٹن ریپلائز. میں کر دوں گا. میں نے انہیں کہا وہ خود آئیں. کل پہ اگر اسے ڈیفر کر دیا جائے سر تو زیادہ مناسب ہوگا. سر سوال ہی 6 ہیں اور جو محرکین ہیں زیادہ تر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں دے وڈ لائک 5-6 سوالات ہیں. تو آپ لوگ بتا دیں اگر ہاؤس اجازت دے آپ حکم فرمائیں اسے کل پہ لے جایا جائے تاکہ پراپر جوابات آئیں. یہ پارلیمان کا حق ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو اور پھر سپلیمنٹری کویسچنز آتے ہیں کئی دفعہ ان کے لیے پریپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. گورنمنٹ نے کوئی غلط جواب نہیں ہے. ریٹن موجود ہے. میں سپلیمنٹری کویسچنز ہوں گے آپ لوگوں کے. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں انہیں پراپرلی پریپیئر کر لوں گا. وزراء کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ آئیں. اگر وہ نہیں آتے آئی ول بی ریسپانسبلی آنسرنگ یور سپلیمنٹری کویسچنز. جو جوابات آئے ہوئے ہیں مختلف محکموں کی طرف سے جن میں پاکستان ریلویز کے ہیں, جن میں ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی کے سوالات تھے, ان کے جوابات آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے پڑے ہیں. میں نے صرف یہ استدعا کی کہ 5
یہ ساری یہاں پہ ہماری جو ایڈوائزری بزنس کمیٹی کا اجلاس ابھی ہوا, اس میں ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی. تمام پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز, اگر اسے ڈیفر کل کے لیے کر دیا جائے اور جو باقی وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ اس کو اگر ڈیفر کیا جائے تو نیکسٹ کے لیے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے. سر نہیں ہوگی تو میں تو موجود ہوں جی, کل کے لیے میں موجود ہوں. یہ وزیر پارلیمانی امور کے درخواست پر آج کے تمام سوالات مؤخر کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کل کے آرڈر نمبر 3 یہ صفحہ نمبر ہے یہ. اچھا یہ اس کے حوالے سے یہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار وزیر برائے امور خارجہ آرڈر نمبر 3 پیش کرے. Behalf of Minister for Foreign Affairs, since he is not in Pakistan, to lay before the Senate the Apostille Ordinance 2024, number 1 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. میں سر عرض کر دوں, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آئینی آرٹیکل 89 کے تحت, یہ آلریڈی نیشنل اسمبلی میں لے ہو چکا ہے. لیڈر آف اپوزیشن آپ سر کمر کر رہے ہیں چیئر کی طرف. آرڈر. تو یہ سر یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے, لے کر دیا, اب یہ بل کی صورت میں کمیٹی کے پاس جائے گا. یہ ہم نے ٹریٹی جو ہے وہ ریکٹیفائی کیا پاکستان میں, اور اس کی وجہ سے سر عام لوگوں کو آسانی ہوگی. جو قانونی دستاویزات ہیں سر وہ مختلف مراحل میں پہلے اٹیسٹ ہوتی تھی, اس عدالت سے بھی لیں, پھر اس ایجنسی سے لیں, پھر ان کا سرٹیفکیٹ, پھر تیسری ایجنسی کا سرٹیفکیٹ. یہ انہوں نے وزارت خارجہ کو ایک ڈیزگنیٹ اتھارٹی دے دی کہ آپ سرٹیفائیڈ کاپی ایک جگہ سے لیں, وہ پاکستان کی اس پہ مور ثبت ہوگی, اور وائس ورسا دوسرے ملکوں سے بھی اگر آپ کو چاہیے تو صرف ایک اٹیسٹیشن وڈ سرو دا لیگل پرپزز اکراس دا ورلڈ, جو سگنیٹری کنٹریز ہیں. تو ایک سمپل سی ایسی امینڈمنٹ تھی, کیونکہ وہ ٹائم بار ہو رہا تھا, اس لیے سر اس پہ آرڈیننس دیا گیا. اب وہ لے کر دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں, آپ کی اجازت سے, ہاؤس کی اجازت سے آج یہاں پہ بھی لے ہو گیا. میں بی ریفر ٹو کمیٹی سر ایز اے بل. سر بن جاتی ہیں جی. آئٹم نمبر سر 1 منٹ سر, یہ چھوٹا سا بزنس ہے جی 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 انفارمیشن کے لیے آ رہا ہے نا. کمیٹیوں کی بھی بات ابھی جی سر, اس بزنس کے بعد ہو ایڈوائزری جاتی ہے. کمیٹی میں اگلی آئٹم لے لیں جی. بڑی سر نیکسٹ آئٹم 4 سر. سر یہ فار انفارمیشن میں سر عرض کر دوں کہ یہ آرڈیننس میں یہ عرض کر دیتا ہوں, یہ آرڈیننس لے کیا جاتا ہے. یہ آرڈیننس پہلے سے قومی اسمبلی میں لے ہو کے کمیٹی کو جا چکا ہے. یہ فار انفارمیشن ہے. 2024 کو پیش کیا گیا, اب اسے برائے اطلاع سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے. سر شروع آگے جائے جی, آئٹم نمبر 4 دیں. آرڈر نمبر 5 پیش کیا جائے گا. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ برائے قانون اور انصاف آرڈر نمبر 5 پیش کریں. سر میں I lay before the Senate the Cannabis Control and Regulatory Authority Ordinance 2024 number 4 of 2024 as required by clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جی تیار. سر لیجسلیٹو بزنس ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آرڈیننس پیش کیا گیا ہے. آرڈیننس پیش کیا تصور کیا جاتا ہے. یہ آرڈیننس پہلے سے قومی اسمبلی میں 13 مئی 2024 کو پیش کیا گیا. اب اسے برائے اطلاع سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے. سر ابھی بزنس ہو رہا ہے سر, پلیز بزنس تو کر لینے دیں.
ایک منٹ آپ پلیز ایک نمبر 4 اس کو بات تو کرنے دیں. آئٹم نمبر پہلے آپ لوگ کہہ رہے وزراء نہیں آ رہے, جب آ جاتے تو آپ ان کو سنیں تو صحیح. ایک منٹ. نمبر 4 جی. آرڈر نمبر 4 پیش کیا جائے گا. رانا تنویر حسین صاحب برائے نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ آرڈر نمبر 4 پیش کرے. Sir, I, on behalf of Minister for National Food Security and Research, to lay before the Senate the Seed Amendment Ordinance 2024, number 2 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. آپ کو بولنے دیں گے. یہ کنٹرول نہ کریں. میں بھی ہوں یہاں پہ. ایک منٹ, آپ ایک منٹ پلیز. نہیں, یہ ساری چیزیں بزنس کمیٹی میں ہو گئی. اگر ویسے آپ نے بولنا ہے ہم آپ کو بولنے دیں گے. جی بتا دیں. جی جناب چیئرمین, یہ آئٹم نمبر 4 جو ہے وہ بھی لے کر دی گئی ہے ہاؤس کے سامنے. دس از فار انفارمیشن جی. دس از آلسو لیڈ بیفور دی نیشنل اسمبلی. آرڈیننس پیش کیا تصور کیا جاتا ہے. یہ آرڈیننس پہلے سے قومی اسمبلی میں 29 اپریل 2000 آپ سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا. 24 کو پیش کیا گیا. اب اسے برائے اطلاع سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے. شکریہ جی. تھینک یو. سینیٹر صاحب, آپ وزیر لا منسٹر, آپ بریفلی پلیز وضاحت دے دیں, پھر میں نے 2 منٹ سینیٹر محسن. میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. بیک گراؤنڈ سب کو معلوم ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں جو مخصوص نشستوں پہ خواتین اور اقلیتی ممبران نوٹیفائی ہوئے تھے سیکنڈ راؤنڈ میں, انفارچونیٹلی انہیں اوتھ نہیں دیا گیا. اور اوتھ دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے اور اسپیکر کی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اجلاس کی طلبی ہے وہ صوبائی حکومت طلب کرتی ہے اجلاس. وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ گورنر بلا سکتے ہیں اجلاس, اور اس کے بعد اسپیکر جو ہیں وہ سیشن میں جو نئے منتخب اراکین ہیں ان سے اوتھ لیتے ہیں. اس بابت جب ان سے حلف نہیں لیا جا رہا تھا آن پولیٹیکل گراؤنڈز, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے بھی ہدایت کی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان سے حلف لیا جائے تاکہ ہاؤس مکمل ہو اور انتخابات ہوں سینٹ کے. الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا گیا. الیکشن کمیشن نے بھی ہدایت کی حکومت خیبر پختونخوا کو اور اسپیکر پروونشل اسمبلی کو کہ آپ ان سے اوتھ لیں, ورنہ پھر یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے تو شیڈیول جو ہے وہ ریکال کر لیا جائے گا. اس ضد کی وجہ سے جب خیبر پختونخوا حکومت نے اجلاس نہیں طلب کیا تاکہ یہ لوگ اوتھ نہ لے سکیں, اور اسپیکر صاحب قاصر تھے اس صورتحال میں, تو ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن نے شیڈیول جو ہے وہ ریکال کر لیا, اور عدالتی احکامات کے باوجود یہ نہیں ہو سکا. دوبارہ ان اراکین نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور دوبارہ پھر 14 دن کا ٹائم دیا گیا. اس عرصے میں ایک درخواست ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی تھی جنہوں نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے اوپر سنی اتحاد کونسل کی درخواست خارج کر دی تھی ڈیٹیلڈ آرڈر دینے کے بعد. وہ میٹر اب پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ نے حکم صادر کر رکھا ہے کہ 3 جون تک اس کا سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے. جن اراکین نے سیکنڈ لسٹ میں جو اراکین تھے جو منتخب ہوئے تھے جن کو پرائورٹائز اس لسٹ کے مطابق کیا گیا, ان کی حد تک آرڈرز سسپینڈ کر دیے گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ گھومتی ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کے بارے میں بھی اور جو سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی. اس وجہ سے حضرت الیکشن وہاں پہ نہیں ہو سکے. اب یہ معاملہ ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 3 جون کو اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. انہوں نے لارجر بینچ کے لیے کہا ہے کیونکہ قانون کے مطابق یہ کیس 5 رکنی بینچ سے کم بینچ کے سامنے پیش نہیں تھا ہونا. باہر کیف سپریم کورٹ نے ان دیئر اون وزڈم اپنی سمجھ کے مطابق 3 رکنی بینچ نے ہاؤس کمپلیٹ ہوتا ہے. ہاؤس کا کورم جو ہے وہ 1/4 آف دی ٹوٹل ممبرشپ ہے. ان اینی کیس ہاؤس میں 51% سے زیادہ نمائندگی ہے. مور اوور ہاؤس میں خیبر پختونخوا سے اس وقت 11 کے قریب سینیٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو
تو ایسی صورتحال میں ہاؤس انکمپلیٹ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی انکمپلیٹ نہیں ہے. بہرکیف جمہوری اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پرائیورٹی دیتے ہوئے اس معاملے کو 3 جون سے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنے کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے اور وہاں پہ سینٹ کے انتخابات ممکن ہو سکیں گے. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ فاضل اپوزیشن لیڈر نے ابھی اطلاع موصول ہونے پہ یہ انفارمیشن شیئر کی ہے. یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا, کب پیش آیا, کس نوعیت کا ہے, آیا ان پہ حملہ آور جو ہیں ان کی شناخت ہوئی, انہیں نہیں ہوئی, یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ڈیل ہونی ہے. کوئی ایسا غیر مرئی طریقہ کار نہیں ہے قانون میں جس سے فوری یہ ساری انفارمیشن آ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں they should be dealt with in accordance with law. This is what the Constitution says. اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. وہ رپورٹ درج کروائیں, ایگریوڈ پرسن ہے, اس رپورٹ کے اوپر بالکل جو قانونی کارروائی ہے وہ ہوگی. اور انٹیریئر منسٹر صاحب اس وقت اویلیبل نہیں ہے. میں امیجیٹلی کانٹیکٹ کرتا ہوں. آپ لابی میں چائے پئیں, میں اتنی دیر ان سے رابطہ کر کے آپ سے خود رابطہ کر لیتا ہوں. اور یہ یقین جانیے کہ جو بھی قانون کا طریقہ کار ہے, اندراج مقدمہ اگر وہ کاگنیزیبل افینس ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوگی, اگر وہ نان کاگنیزیبل افینس ہے تو اس کی کمپلینٹ جائے گی, اور اس کے بعد جو ضابطہ فوجداری میں پاکستان کے عام شہریوں کے لیے طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار آرٹیکل 25 کے مطابق کنسسٹنسی کے ساتھ رؤوف حسن صاحب کو بھی اویلیبل ہوگا. میں ابھی آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر میں منسٹر انٹیریئر سے یا آئی جی اسلام آباد سے جو ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ لے کے شیئر کر دوں گا. میں امید رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں کو سیٹسفیکٹری جواب. شکریہ لا منسٹر, مہربانی ہوگی آپ رپورٹ لے آئیں اور جب بھی آپ کو موصول ہو آپ اس ہاؤس میں پریزنٹ کر دیجئے.